बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज और नवाज शरीफ कुछ पंजाब के ब्यूरोक्रेट इस वक्त स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा के अंदर मौजूद हैं। आखिर ये सारा चल क्या रहा है और मरियम नवाज के हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है। ये बहुत बड़ा दावा है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। कल सवाबी के अंदर तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा हुआ। उस जलसे के अंदर बड़े बड़े ऐलानात किए गए, इमरान खान की रिहाई के दावे किए गए। ये दावे कहाँ तक दुरुस्त साबित हो सकते हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए क्या क्या इकदामात करने पड़ेंगे, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। इस वक्त मामलात इंतहाई गंभीर हो चुके हैं। पाकिस्तान और शहबाज हुकूमत क्यों इकट्ठे नहीं चल सकते, इस हवाले से भी चंद गुजारिशात आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक के जरिए जरूर उस फायर वाल को तोड़ेंगे जो इस चैनल पर लगाई गई है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अगरचे बहुत सारी खबरें हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने हैं उस हवाले से भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और खतरनाक खबर पाकिस्तान के लिए है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुआशी तौर पर तकरीबन कंगाल हो चुका है। यानी ये इस वजह से कि अब खुद वजीर खजाना और इस मुल्क का वजीर आजम ये बात कबूल करने लगे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की चीन से 3.4 अरब डॉलर के कर्जे रीशेड्यूल करने का डिमांड की है। जबकि पहले आपको इल्म है कि हम ममालक से कर्जे मांगते थे और उसके बाद हमने ये तय किया कि हमें कुछ डिपॉजिट दे दें ताकि हम यहाँ पे जो बैंक के हैं उनके अंदर अपनी जो रियासत है वो अमाउंट शो कर सके। और अब उन्होंने कहा कि डिपॉजिट वाला काम भी खत्म हो गया है और अब रीशेड्यूल करने के हवाले से जिस तरह बार बार गुजारिशात की जा रही है, ये मामलात भी अब दोस्त ममालक भी पाकिस्तान की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी शहबाज शरीफ जब भी जाते हैं वो फनकारी जरूर करते हैं कि मैं कतर भी गया, मैं सऊदी अरब भी गया और मैंने उन्हें कहा कि अब हमने कशकोल तोड़ देने हैं। और जो एक शरीफ खानदान के फनकार ड्रामेबाज हुक्मरान, जिस तरह उनका एक पूरा तारीख है, पूरी तारीख है, तो वो बताते ऐसे ही हैं। लेकिन असल बात यह है कि सऊदी अरब और यूएई और चाइना वो अब मजीद डिपॉजिट रखने के लिए भी तैयार नहीं है और इसका इज़हार खुद जो वजीर खजाना है उन्होंने इंदिया दिया है। अब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक बड़ी जो आम खबर है और पाकिस्तान के मीडिया ने इस पर चूंकि फोकस नहीं किया, उनको करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात मिल रहे हैं और ये असल वो मामला है कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद इस मुल्क के एक्सपोर्ट वो बुरी तरह गिरावट का शिकार हुई। इस मुल्क की इंडस्ट्री चल नहीं रही, गरीब आदमी पिस गया है, पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ, फिर बिजली गैस के बिलों में इजाफा हुआ है। ये आम आदमी के मामलात है। लेकिन इसके साथ जिस तरह आप देखिए कि फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। अब ये सिर्फ जाली खबरों के जरिए कि हमारी जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है, हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। अब यहाँ पे खबर यह है कि कर्जे की रीशेड्यूलिंग का मकसद 5 अरब डॉलर के बैरूनी फाइनेंसिंग खसारे को पूरा करने है, जिसका जिक्र आईएमएफ ने सितंबर 2024 में अपने पैकेज पर दस्तखत के दौरान किया था। इस कर्जे की रीशेड्यूलिंग आईएमएफ प्रोग्राम के तहत कर्ज की पायदारी के हवाले से अहमियत रखती है। अब अगर चाइना ये बात मान भी लेगा तो इसके अलावा भी पाकिस्तान को अरबों डॉलर चाहिए। अब इन हालात के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान के लिए टेंशन है, जो वजीर खजाना ने 4-5 एतराफात किए हैं, उनमें एक ये है कि कोई मुल्क कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क कुछ अरसे के लिए हमारे अकाउंट्स में पैसे रखवाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क अपने कर्जे की वापसी के लिए हमें मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये भी बात जो है उन्होंने की है। मुल्क के मांगे तांगे रिजर्व जो है उसके अंदर भी वो हम इस काबिल नहीं है कि हम 90 दिनों की जो इंपोर्ट्स हैं वो कर सकें। बाकी सरमायाकारी और SIFC और जमीनें और जो जरी फार्मिंग है उसके सारे जो दावे हैं इस वक्त तक गलत साबित हुए हैं। हमारे आर्मी चीफ साहब जिन्होंने तकरीबन 14 महीने पहले एक दावा किया था कि 1 साल तक पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, ऐसा नहीं हुआ। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है अल्टीमेटली पाकिस्तान को जिस तरह कंगाल किया गया है, अब कोई अगर मुल्क दोस्त ममालक इसके अंदर तावन नहीं करते और पाकिस्तान के असासे बेचने को सरमायाकारी का एक नाम देकर जिस तरह आवाम को गुमराह किया जा रहा है,
تو اس طرح شہباز حکومت اور جو موجودہ پاکستان ہے وہ بالکل چلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور آئندہ چند ماہ اس حوالے سے آپ کو بالکل واضح کریں گے کہ نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس گند کا بوجھ اٹھا سکے گی، اور نہ کوئی اور جو ہے وہ خود اپنا یہ بوجھ اٹھائیں گے، یہ خود یہاں سے سب کچھ لے کے بھاگیں گے۔ یہ ایک جو صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ ہے کل ثوابی کے اندر تحریک انصاف کا ایک جلسہ ہوا۔ اس جلسے کے اندر کوئی پہلے جو مہم کے اندر ہے وہ رکاوٹ نہیں تھی، لیکن کل عین موقع پہ پنجاب حکومت نے کچھ رکاوٹیں پیدا کی، حسن عبدال کی طرف، پھر اٹک پل کی طرف، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اب جتنے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد ہے، لیکن تحریک انصاف کے لوگ جب ان کے کوئی خلاف بات جائے تو وہ بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن کچھ گراؤنڈ ریئلٹی تھے، اگر وہ بات آپ نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوتے۔ اگر کل جو ثوابی کے اندر پورے پاکستان کی کال دے کر لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ 1,00,000 افراد بھی نہیں بنتے۔ جو اس وقت کی اطلاعات ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دعوے کیے گئے کہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، اور ہم نے بھی آپ کے دعوے کے مطابق رپورٹ کیا، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جو عمران خان کی رہائی اور پورے پاکستان کے سسٹم کو ہلا کے رکھ دے۔ یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب یہاں پہ آپ کو اجازت ہے، آپ کی صوبائی حکومت موجود ہے، آپ کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہے، پنجاب کے ہر ضلع کے اندر آپ کمپین کر سکتے ہیں، لوگوں کو نکال سکتے ہیں، اور آگے جا کے پھر رکاوٹیں ہوں بھی تو وہ لوگ ان کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کم از کم آپ کا 5,00,000 بندہ اگر ثوابی کے اندر ایکچول جمع ہوتا تو پھر اس کو قرار دیا جا سکتا تھا کہ آپ کی یہ جو تحریک ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ تو خوش آئند ہے کہ آپ پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، اس اصول پہ کاربند ہے، اور اچھی بات ہے آپ کم بیک کر رہے ہیں۔ لیکن ایک یعنی ایسے افراد، کل کو اگر گورنر، آپ کو علم ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو آئی جی ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کے لگائے ہوئے ہیں، چیف سیکٹری وہ بھی وفاقی حکومت کا لگایا ہوا ہے، تو اگر وہ انتظامی مشینری کو استعمال کریں گے اور حکومت کی نہیں مانیں گے، یہ پہلے بات واضح ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہاں اجازت مل بھی جائے اور پنجاب اور سندھ اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ لوگوں کو نکلنے ہی نہیں دیا جائے گا، گرفتار کر لیے جائیں گے ٹکٹ ہولڈر، ایم این اے، تو پھر آپ کی جو فائنل کال ہے اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے پہلے ہوا ویسا ہی اب بھی ہوگا۔ اگرچہ اس کے اندر اعلانات کیے گئے ہیں کہ نومبر کے اندر، یعنی اگلے 1-2 ہفتوں کے اندر ہی یہ کال تحریک انصاف دینے جا رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت تحریک انصاف کے عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ ابھی عوام کو موبلائز کر کے اس طریقے سے کہ لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو لے جایا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ چونکہ عمران خان کی رہائی ہو یا پورے پاکستان کا جو سسٹم ہے، جو غلامی سے آزادی ہے، جو نعرہ لگایا جاتا ہے، اس کے لیے کم از کم 5 سے 10 لاکھ افراد سڑکوں پہ چاہیے۔ اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے پریکٹیکلی، جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو ہر ضلع کی پولیس جو ہے اس کو مقامی لوگ جب تک انگیج نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ سارے اسلام آباد کے اندر جمع بھی نہیں ہوتے، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ کامیابی اس طرح نہیں ہوتی۔ ابھی تحریک انصاف کی بہرحال جو گراؤنڈ پہ کامیابی ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی، جو تقریروں کے اندر، جو نعروں کے اندر نظر آتی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر اگر کوئی انہوں نے زبردست پرفارمنس دی تو ہم اس پر بھی بات کرتے رہیں گے۔ لیکن جو انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے وہ مریم نواز کے حوالے سے، اور خبر آپ کو علم ہے کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا کہ شریف خاندان پچھلے 2 سال سے 3 سال سے نواز شریف جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ اکٹھے جنیوا جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ۔ ان کا حالانکہ جو اصل وطن ہے وہ لندن ہے، پاکستان کے اندر بھی وہ اقتدار کے لیے آتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو اچانک پنجاب حکومت کے چیف سیکرٹری زید اختر صاحب، ان کے ساتھ پنجاب کے کچھ اور بیوروکریٹ، پھر نواز شریف کا لندن سے جنیوا پہنچنا، یہ سارے بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوئے، اور سوشل میڈیا پر اس کی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اور ڈسکشن کی وجہ سے اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہ وہ ایک ویڈیو بنی اور ویڈیو وائرل ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ خاتون جو کہہ رہی ہے کہ یہ مریم نواز چورنی ہے، یہ چور ہیں،
اور جہاں بھی جاتے ہیں یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے مقدر میں ہے، لیکن وہ محسوس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ کروڑوں عوام کو ہانکا جا سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ آپ ان کے اکاؤنٹس بلاک کریں، آپ ان کے پاسپورٹ بلاک کریں، آپ ان کو پاکستان میں داخل نہ ہونے دیں، یہ سارے ہتھکنڈے بھی استعمال کریں، تو لوگوں نے اب خوف کے بت توڑے ہوئے ہیں۔ اور لوگ جب جس دن باہر نکل آئے اس تعداد کے اندر جو تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے، تو پھر آپ نے حسینہ واجد کی طرح ہیلی کاپٹر ڈھونڈنے ہیں اور پاکستان سے آپ نے فرار ہونا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو اصل یہ ساری چیز تھی، ایک وجہ تو اس کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو ہم اکثر ذکر ہوتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کا، لیکن اب جو خبر ہے، ایک سینئر صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب، امریکہ کے اندر حالات نے ان کو مجبور کیا، چونکہ جنرل باجوہ کے خاندان کے اثاثے انہوں نے ہی لیک کیے تھے اور بعد میں ایف بی آر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ جنرل باجوہ سے کسی نے نہیں پوچھا آج تک کہ یہ 12 ارب روپے کے اثاثے کہاں سے بنائے، لیکن جنہوں نے وہ خبر لیک کی ان بیچاروں کی زندگی اجیرن بنی رہی۔ تو اب یہ جو شاہد اسلم ہے، بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ اپنے سورسز کے حوالے سے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو گلے کے کینسر کے اثرات ظاہر ہونے پر فوری طور پر جنیوا جانا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان کی فیملی کے ممبران اور شریف خاندان کے قریبی لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں۔ مریم نواز کو گلے کے کینسر کے اثرات کے حوالے سے لاہور سے مختلف میڈیکل رپورٹس میں بتایا گیا تھا، جس کے بعد جنیوا فوری جانے کا پروگرام بنایا گیا۔ جنیوا میں گلے کے کینسر کی نوعیت اور رپورٹس کے بعد علاج اور مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلہ جات بھی متوقع ہیں۔ فی الحال ان باتوں کو خفیہ رکھا گیا ہے، چونکہ ویسے بھی ہمیں اللہ کرے سب کو صحت یابی ہو، سیاسی جو بھی مخالف ہو وہ بے شک ظالم ہو، وہ فرعون کی نسل سے ہو، وہ قارون کی نسل سے ہو یا وہ نمرود کی نسل سے ہو، پھر بھی اس کا مقابلہ سیاسی انداز کے اندر ہی ہونا چاہیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ سیاست کے مقابلے میں اس عبرتناک انجام کو مزید پہنچیں کہ پوری پاکستان کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی توبہ توبہ کریں، لیکن اگر ان کو یہ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحت یابی عطا فرمائے۔ اور یہ چونکہ دعویٰ ایک سینئر صحافی نے کیا ہے تو یہ خبر رکھنا، چونکہ ہم نے ذکر کیا منی لانڈرنگ کے حوالے سے کل اور ساری اسپیکٹ کو، تو یہ ایک نیا اسپیکٹ ہے۔ اگرچہ وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ان کو چور ڈاکو قرار دیا گیا، یہ اب ان کی روٹین کا معاملہ ہے، وہ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں، ان کو یہ بےزتی اتنی فیل نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ ایک افسوسناک خبر انہوں نے دی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی تصدیق جو ہے وہ عمران چونکہ مریم نواز صاحبہ کے جو ڈاکٹر عدنان ہیں، ان کے فیملی ڈاکٹر وہ بھی وہاں پہ ہیں، تو اب پنجاب حکومت کے آفیشل، پھر ایئر فورس کے طیارے میں اچانک جانا، اس کے پیچھے یہ ایک جو ہے وہ خبر دی جا رہی ہے۔ اب یہ کتنی حقیقت میں مبنی ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ یقیناً پنجاب حکومت کا کوئی ترجمان یا شریف خاندان کا کوئی ترجمان وہ کرے گا، لیکن یہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ پاکستان زندہ باد۔